Bismillahirrahmanirrahim, dear students. As you know کہ پنکچویشن انگلش یا اردو زبان میں سینٹرل پوزیشن رکھتی ہے. پنکچویشن کے متعلق آپ کے پاس انفارمیشن ہونا انتہائی ضروری ہے. تو پنکچویشن کے اس ٹاپک کے ساتھ میں غلام شبیر آپ کا ٹیوٹر. آج ہم پنکچویشن کو بالکل کلیئرلی بالکل ٹپیکل وے سے انڈرسٹوڈ کریں گے. تو چلتے ہیں پنکچویشن کی طرف. بیٹے سب سے پہلے پنکچویشن کی ایز یو نو ڈیفینیشن ہوتی. تو ڈیفینیشن میں ہم پنکچویشن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ پنکچویشن ریفرز حوالہ دیتی ہے ٹو دا مارکس اور سمبلز. یہ مارکس ہوتے ہیں یا نشانات ہوتے ہیں یا سمبلز ہوتے ہیں یوز ٹو کلیریفائی، یعنی زبان کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے دا میننگ اینڈ دا اسٹرکچر آف ریٹن لینگویج. تحریر شدہ زبان کے اندر اس کے معنی اور اس کے اسٹرکچر کو سمبل اور مارک کے ساتھ کلیریفائی کرنا پنکچویشن کہلاتا ہے. یہاں آج کی ڈسکشن کے اندر چند ایک کامن پنکچویشن سمبلز اور مارکس ہیں جو انڈر ڈسکشن رہیں گے. بیٹے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے پاس جو سمبل ہوتا ہے دیٹ از پیریڈ، اور پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے فل سٹاپ. فل سٹاپ آپ یاد رکھیں گے کہ ہر سنٹنس کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے ما سوائے ایکسکلیمیٹری اور انٹروگیٹو سنٹنسز کے ساتھ. یعنی ہم فل سٹاپ کو استجابیہ اور سوالیہ جملوں میں استعمال نہیں کر سکتے. ہم ان کو باقی تمام طرح کے سینٹنسز میں استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جملے کا اختتام ہمیشہ فل سٹاپ پر ہوتا ہے. نمبر 2 ہے کوما. کوما سیپریٹ آئٹمز ان لسٹ، یہ کسی فہرست میں آئٹم جو ہوتے ہیں انہیں الگ کرتا ہے. سیٹ آف نان اسینشنل کلازز، غیر ضروری جو کلازز ہوتی ہیں ان کو الگ کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں انگلش کے اندر چھوٹے سے چھوٹا وقفہ جو ہے وہ کوما ہے، اور کومے سے بڑا جو ہے وہ فل سٹاپ ہے. اس کے بعد نمبر 3 پر دیکھیں سیمی کالن. سیمی کالن آپ اس کا سائن دیکھیں فل سٹاپ پلس کوما، یعنی کہ یہ ڈبل سائن ہے، سمبل ہے، پہلے فل سٹاپ اور اس کے ساتھ کوما اٹیچ کیا جاتا ہے. اس کا بھی انگلش رائٹنگ لینگویج کے سٹرکچر کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو سیپریٹ کلوزلی ریلیٹڈ انڈیپینڈنٹ کلازز، تو یہ آپ یاد رکھیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہوتی ہیں یا جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو الگ کرتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے کالن. اور انگلش لینگویج میں بڑے سے بڑا وقفہ، یعنی سب سے بڑا وقفہ، ون آف دا لارجسٹ، ون آف دا بگیسٹ پاز اور بریک ان انگلش لینگویج دیٹ از کالن. اب کالن کیا ہوتا ہے؟ کالن دراصل انٹروڈیوس اے لسٹ، کہ یہ ایک فہرست متعارف کراتا ہے. کوٹیشن یا کوئی کوٹیشن کے متعلق معلومات باہم پہنچاتے ہیں. اور این ایکسپلینیشن، یا یہ یعنی وضاحت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اپسٹراف ہے. اکثر چھوٹے بچے، چھوٹی کلاسز والے،
وہ اس کی پروننسیشن میں غلطی کرتے ہیں. بیٹے یہ اپسٹرافی نہیں ہے, یہ اپسٹراف ہے, کیونکہ انگلش کے اندر جو لاسٹ سیلیبل ہوتا ہے دیٹ از ناٹ کاؤنٹ, دیٹ از ناٹ بینگ پروناؤنسڈ, تو اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا, تو یہ اپسٹراف. اس کا سائن دیکھیں, ایک ورٹیکل مارک کی شکل میں ایک ڈاٹ سے ڈالا ہوا ہے. تو یہ کیوں استعمال ہوتا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ دراصل فارمز پوزیسو ناؤن اور کنٹریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. پوزیسو جو ناؤنز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو اضافت پیدا کرنے کے لیے سنٹنسز میں آتے ہیں, ان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے اختصار یا تلخیص, یا یہ جو آپ کنیکٹڈ سپیچ استعمال کرتے ہیں یا ورڈز کو شارٹ فارم میں کر دیتے ہیں, اس کے لیے اپسٹراف استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چھٹا نمبر ہے, اور نمبر 6 کوٹیشن مارکس ہیں. کوٹیشن مارک بھی ان کا بھی ایک اپنا کریکٹر ہے جو انگلش ریٹن لینگویج میں پلے ہوتا ہے. تو دیکھیے سیٹ آف ڈائریکٹ, یہ جو کوٹیشن مارک ہے سیٹ آف ڈائریکٹ سپیچ اور کوٹیشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں 2 سپیچز ہوتی ہیں, ایک جو ہے رپورٹنگ سپیچ کہلاتی ہے اور ایک رپورٹڈ سپیچ کہلاتی ہے. رپورٹنگ سپیچ ان فیکٹ انورٹڈ کاماز سے باہر ہوتی ہے, لیکن جو رپورٹڈ سپیچ ہوتی ہے وہ انورٹڈ کاماز کے حصار میں ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ سپیچ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نمبر 7 پر آتا ہے جی مارک آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک. یہ ایکسکلیمیشن مارک جو ہے انڈیکیٹ اسٹرانگ ایموشنز اور ایمفسس. یہ دراصل جو اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں ان پر زور ڈالنے کے لیے یا ان کے بیان کے لیے ہم مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے ایسے ورڈز جو ہمارے فیلنگز کی ریفلیکشن یا عکاسی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آن نمبر 8 نمبر پر ہم کویسچن مارک استعمال کرتے ہیں. کویسچن مارک دیکھیں, اینڈز آ کویسچن, کہ کوئی بھی سوال ہے اگر آپ اس کے اندر کویسچن مارک پیسٹ نہیں کرتے تو اٹس مین اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس سنٹینس کو غلط کر دیا. امید ہے یہ آپ کو جو 8 کامن پنکچویشنز ہیں ان کا اندازہ ہو گیا ہوگا, اور انہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر ان کے متعلق انفارمیشن نہیں رکھتے تو ہماری جو ریٹن فارمیٹ ہے یا ریٹن لینگویج فارمیٹ ہے وہ کس طرح سے سول لیس رہے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کا اپلیکیشن جو ہے سنٹینسز کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مستقل طور پر پراپر آپ لیکچر جو ہیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے رہیں, اور گاہے گاہے جب بھی موقع ملے بیٹے ان کو سنتے رہا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اگلے لیکچر تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دین سی یو, گڈ بائے.